إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت توحید سکھائی اسی وقت نماز کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، حقیقی معبود۔ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فاعبدنی، تو پھر تو میری ہی عبادت کرتا ہے، میری ہی عبادت کا اہتمام کر۔ واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ معلوم ہوا کہ نماز اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس سے بہتر طریقہ ہوتا تو اس وقت اللہ اس کی تلقین کرتا۔ دن بھر میں انسان کی ضرورتیں ہیں، آرام، تجارت اور اسی طرح سے اور بہت ساری ضرورتیں ہیں۔ ان ضرورتوں میں پھنس کے انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کو اور زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ انسان کے ایمان کا کمال یہ ہے کہ نہ آرام اس کو اللہ کی عبادت سے روک پائے اور نہ دنیا کا کام اس کو اللہ کی عبادت سے روکے۔ آرام کے اوقات میں بھی وہ اللہ کو یاد رکھے اور دنیا کی بھاگ دوڑ میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کو بھولنے سے بچے۔ ساری زندگی کا کمال اسی میں ہے کہ وہ اپنے مالک کو یاد رکھے اور اس مالک کے تعلق سے اپنی ذمہ داری کو بھی یاد رکھے۔ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض کی ہے اور ان نمازوں کو ان کے اوقات پہ رکھا ہے، یعنی ان کے لیے ایک وقت ہے کہ اس وقت سے اس کے درمیان وہ نماز پڑھی جائے، اس کی حد بندی ہے۔ گھڑی کے حساب سے تو نماز ہے نہیں، لیکن اس اعتبار سے ہے کہ فلاں وقت سے فلاں کے درمیان بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم رکھو، نماز کو قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، اس لیے کہ نماز ایمان والوں پر اس کے مخصوص اوقات میں فرض ہے۔ یہ نہیں کہ جب چاہے آدمی نماز ادا کر دے۔ نماز ادا کرنے میں انسان کی مرضی نہیں چلے گی، رب کا حکم چلے گا۔ اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے اللہ کی رضا، اللہ کی پسند، اللہ کی تعیین کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ آدمی یہ نہیں کر سکتا ہے کہ آج بہت تھکا ہوا ہوں، 8 بجے کا الارم لگاتا ہوں، اٹھنے کے بعد پہلا کام نماز پڑھوں گا۔ یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس نے رب کی عبادت کی لیکن اپنی چاہت کو مقدم کیا، اپنی حاجت کو مقدم کیا رب کی عبادت پر، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی۔ ایسی عبادت انسان کے لیے وبال بنتی ہے۔ اللہ کی عبادت بوجھ نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز رکھی؟ نیند چھوڑو، اٹھو، آؤ۔ رات میں تھکا ہوا ہوں پھر بھی نماز پڑھو۔ دوپہر میں آرام کا وقت ہے یا کام کا وقت ہے، تجارت کا وقت ہے، پھر بھی تجارت میں لگنے کی بجائے نماز کے لیے آؤ۔ شام کا وقت ہے، گاہک بہت زیادہ ہوتے ہیں، عصر میں، مغرب میں، اس وقت بھی نماز کے لیے آؤ۔ کیا مصیبت ہے؟
یہ دیکھنے کا زاویہ انسان کو نماز اس کے لیے بوجھ بنا دیتا ہے، اور ان چیزوں میں سے نکل کے آنا، اپنے کام میں سے، اپنے آرام میں سے نکل کے آنا اس کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی اس کو اس اعتبار سے دیکھے کہ میری آخرت کی کامیابی، آخرت والی تجارت، اس میں یہ نفع والی تجارت ہے کہ جیسے میں اپنا گھر چھوڑ کے اپنی دکان پہ آتا ہوں، میں اپنا گھر چھوڑ کے اپنے آرام کو چھوڑ کے میں اپنی تجارت پر آتا ہوں، اس لیے آتا ہوں کہ یہاں کچھ مال دولت، پیسہ، روپے پیسے مل جائیں، اس سے میرا گھر چلتا ہے، اس سے میری حاجات پوری ہوتی ہیں، اس سے میں مالدار ہوتا ہوں، تجوری بھرتی ہے۔ اگر تجوری بھرتی ہے کا احساس انسان کو اس کی نیند چھڑا سکتا ہے، اس کا کھانا، اس کا آرام چھڑا سکتا ہے، تو دنیا کی تجوری سے بڑی تجوری تو آخرت کی ہے۔ اس سے بڑھ کے جمع کرنے کی چیز تو آخرت کا اجر و ثواب اور انعام ہے۔ تو جب اس کے لیے آدمی کر سکتا ہے تو اس کے لیے کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا مدار اس کا آدمی کے ایمان اور اس کے یقین پر ہے۔ دنیا کے پانے کا یقین قوی ہوتا ہے، اگر یقین نہ بھی کہیں تو امید قوی ہوتی ہے۔ یقین تو ہوتا نہیں ویسے، اس اعتبار سے کہ آدمی دکان پہ جائے گا تو گاہک آئے گا ہی، پارٹی سے ملنے کے لیے دوڑا دوڑا صبح گیا ہے، پارٹی آئے گی آج، ڈیل ہوگی آج، کوئی یقینی بات نہیں، امید۔ لیکن وہ امید اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ آدمی سے سب کچھ چھڑا دیتی ہے۔ اگر آدمی کا یقین آخرت کے بارے میں قوی ہو جائے تو اس کے لیے پھر نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے تعلق سے فرمایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو اللہ تعالیٰ سے اپنی اصلاح کے لیے، کیونکہ سیاق جو آ رہا ہے یہ بنی اسرائیل کی خواہش پرستی کے بارے میں ہے۔ تو اگر تم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو، اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، تو کس چیز میں یہ مطلق نہیں ہے، اس سیاق میں ہے، لیکن اللہ اس کے علاوہ بھی مدد کر سکتا ہے۔ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے مدد چاہو اپنے نفس کی اصلاح میں، خواہش پرستی سے نکلنے میں، صبر اور صلات کے ذریعے سے۔ بعض سلف نے یہاں پر صبر سے مراد روزہ لیا ہے، کیونکہ رمضان کو آپ دیکھیں شہر الصبر کہا گیا ہے، اور روزہ خود صبر کی تعلیم ہے۔ تو صوم و صلات سے نماز کی یعنی اللہ کی مدد چاہو اپنی اصلاح میں۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن نماز بہت بھاری ہے۔ اللہ نے بتایا نماز بہت بڑا بوجھ ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑی چیز ہے نماز کا ادا کرنا۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں لیکن خشوع والوں پر نماز بھاری نہیں ہے۔ سوال فوراً ذہن میں آتا ہے خشوع والے کون؟ اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے پھر اس کی خود توضیح کی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کا یقین ہے۔ قرآن کریم میں جہاں ظن آتا ہے اس سیاق میں، اس سے مراد یقین ہوتا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ نہیں کہا جائے گا مجھے گمان تھا کہ حساب ہونے والا ہے، مجھے یقین تھا کہ حساب ہونے والا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، انہیں یقین تھا ایک دن انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، ان کی ملاقات اپنے رب سے ہونے والی ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پلٹ کے ان کو اپنے رب کے پاس، اللہ کے پاس جانا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز کا اہتمام ان لوگوں کے لیے آسان ہے جنہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے، جواب دہی کا احساس ہے، اور دنیا چھوڑ کر آخرت میں جانے کا یقین ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، بھائی جواب دینا ہے، زندگی کا حساب ہونے والا ہے۔ تو جس کے دل پر آخرت میں قیامت کے دن
اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس غالب ہو، اس کے لیے دنیا میں 5 وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہونا مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہاں کھڑا ہونا اس کو تیار کرتا ہے اس پیشی کے لیے۔ دوسرے، ایک تو یہ احساس کہ بھئی اللہ کو جواب دینا ہے، یہ احساس اس کو نماز میں آ کر قیام میں صف میں کھڑے ہونے میں مددگار بنے گا۔ 2، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پلٹ کے ان کو اپنے رب کے پاس جانا ہے، یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، یہاں کا کام، یہاں کا آرام، یہاں کی لذتیں سب چھوٹنے والی ہیں، پلٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، پھر یا تو مہمان بن کے جاؤ یا مجرم بن کے، کیسے اللہ کے سامنے جانا ہے؟ تو دنیا چھوٹنے والی ہے، میں اس دنیا کے لیے، اس تجارت کے لیے اپنی عبادات کو برباد کر رہا ہوں، میں اس دنیا میں اپنے بدن کو سنبھالنے کے لیے، اس کے آرام کے لیے اللہ کی عبادت کو ضائع کر رہا ہوں، یہ بدن مٹی میں ملنے والا ہے اور مجھے پلٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ تو اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، یہ احساس اس کے لیے آسان کرے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑے، ہمیشہ کے چھوڑنے کا احساس تھوڑی دیر کا چھوڑنا آسان کرے گا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا آخرت میں احساس دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں مددگار بنے گا۔ قرآن بہت بڑی کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے، شرط یہ ہے کہ آدمی واقعی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس میں غور کرے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن سے ہمارا رشتہ اگر جڑتا ہے واقعی صحیح طور پر، تو قرآن ہمارے ایمان کی تجدید کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نماز کے تعلق سے بہت اہم بات بتائی، وہ یہ کہ نماز کی کوتاہی دراصل انسان کے خشوع اور اللہ کی طرف پلٹنے کے جذبے اور دنیا کو چھوڑنے کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نماز میں کمزوری ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ ان نمازوں میں سب سے اہم ترین نماز اگر دیکھا جائے اور مشکل ترین نماز اگر دیکھا جائے تو فجر کی نماز ہے، جس سے انسان کے دن کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن علی شیء من النوافل اشد معاہدۃ منہ علی رکعتین قبل الصبح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز کا اتنی شدت سے اہتمام نہیں کرتے تھے جتنی صبح کی 2 رکعتیں فجر سے پہلے والی کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ جو 2 سنتیں ہیں فجر کی، اس کا اہتمام جیسا کرتے تھے کسی اور نوافل میں سے کسی نماز کا ایسا نہیں کرتے تھے، یعنی فرض کے علاوہ کو کیا کہتے ہیں؟ نفل، زائد۔ تو فجر کی 2 سنتیں آپ بہت اہتمام کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ سفر میں بھی یہ نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ سفر میں تو سنت آدمی نہیں پڑھتا ہے، اولا اور افضل یہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ دنیا کے جتنے خزانے ہیں، دنیا کا جتنا مال و دولت ہے، جو بھی ہے دنیا میں، زیب و زینت یہاں کی ہے، ان سب سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعتیں۔ بلکہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرع الی شیء من النوافل اسرع منہ الی الرکعتین قبل الصبح ولا الی غنیمت یغتنمها، ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں کسی نماز کی طرف اس تیزی سے نہیں لپکتے تھے جیسے فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتوں کی طرف آپ فوراً اٹھتے تھے، اور کسی غنیمت، کوئی نعمت، کوئی بڑی چیز جس کو حاصل کیا جائے اس کی طرف اس سے بڑھ کے نہیں آپ اس کی طرف راغب ہوتے تھے، یعنی آپ تمام نعمتوں میں اس کو بڑی نعمت مانتے تھے، مال و دولت ہو یا کچھ بھی ہو، اس سے بڑھ کر آپ فجر کی 2 رکعتوں کو مانتے تھے جو فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔
کتنے لوگ ہیں جس کا اہتمام کرتے ہیں؟ ویسے بھی آدمی جلدی کب آتا ہے؟ بہت سے لوگ آتے ہیں تو فوراً جماعت کھڑی ہے، اٹھنا پہلے تو مشکل ہے، آیا ایسے آیا کہ 2 رکعتیں نہیں ملتی ہیں، پھر سوچتا ہے ویسے بھی تو حدیث آئی ہے نا، فجر کے بعد بھی تو پڑھ سکتے ہیں، پھر بیٹھتا ہے، پھر اچانک یاد آتا ہے بچے کو اسکول چھوڑنا ہے، فلاں چیز کرنی ہے، فلاں کو کال کرنا ہے، پھر اٹھ کے چلا جاتا ہے، وہ 2 رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں کا خاص طور سے اہتمام کرتے تھے۔ نماز فجر کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، وہ آدمی جو سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے کے بعد نماز پڑھتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ سورج نکلنے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر کی۔ سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی۔ جو آدمی ان نمازوں کا اہتمام کرتا ہے لن یلج النار احد، کہ وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، نہیں پہنچے گا جہنم میں۔ وہ جو آدمی سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور غروب کے بعد نماز ادا کرتا ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو تو ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کرے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ علماء نے کہا یہ 2 ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ فجر اور عصر کی نماز ہے، کیونکہ ظہر کی نماز میں شدت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، اس کے بعد ٹھنڈک آ جاتی ہے جب عصر کی نماز کا وقت آتا ہے۔ تو جو آدمی یہ 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ معلوم ہوا کہ فجر اور عصر کی نماز کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے فجر کی نماز پڑھنے کی خصوصیت یہ ہے کہ آدمی فجر کی نماز جب پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے سکتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، وہ اللہ والا بن کے اپنی صبح کرتا ہے۔ اب اگر کوئی اس کے ساتھ میں زیادتی کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی امان کو اس نے توڑا۔ جیسے حکومتوں میں عہد و پیمان ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تم کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، تم ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرو گے۔ اب عہد توڑنا یا اس حکومت کے آدمی کو نقصان پہنچانا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس نے امان توڑی، اس نے عہد توڑا، اس کو سزا دی جا سکتی ہے، اس کے خلاف جنگ ہوتی ہے۔ تو جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے۔ اب اگر اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے انتقام لے سکتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جو اللہ کی حفاظت کا مل جانا کہاں ملتا ہے؟ یہ فجر کی نماز میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز ادا کر لیں وہ اللہ کی امان میں ہے، اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء، تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کا تم سے مطالبہ نہ کرے۔ فیدرکہ فیکبہ فی نار جہنم، پھر ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے اور منہ کے بل اسے جہنم میں ڈال دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے، ایسا آدمی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور اس کو نقصان تکلیف پہنچانے والا اللہ کا مجرم بنتا ہے۔ ایسے بھی ظلم کرنا برا ہے، لیکن نمازی کے ساتھ میں ایسا معاملہ کرنا اور بھی برا ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ سحری کی اور وہی نماز پڑھ لی، وہیں لڑک گئے، کون جائے مسجد، وہیں پڑھ لو اور وہیں سو جاؤ۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اس نے گویا کہ آدھی رات تہجد پڑھی، قیام اللیل کیا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا کہ اس نے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ کتنی بڑی چیز ہے، آرام سے خراٹے لیتے ہوئے سویا رات بھر، لیکن صبح اٹھ کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی۔ ثواب کیا ہے؟ کون نہیں چاہتا؟ یعنی
10 سال تک مان لیجئے ایک آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، 10 سال سے تہجد پڑھے بغیر بھی وہ تہجد گزار میں شمار ہوتا ہے۔ آخر میں ثواب ہی تو چاہیے نا ہم کو، تو اللہ تعالیٰ اسی ثواب دے رہا ہے۔ کس کے لیے؟ جو جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے۔ اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو کتنا؟ آدھا۔ معلوم ہوا کہ فجر کی جماعت اولا ہے، زیادہ اہم ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ۔ کیوں؟ مجاہدہ بھی تو اتنا ہے اس کے لیے۔ نیند چھوڑ کے آنا کوئی معمولی کام سمجھے آپ؟ نیند کی وجہ سے آدمی کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بیوی دیکھ کے بہت تھکا ہوا اٹھاتی ہے کھانے کے لیے، چلیے کھانا تیار ہے آپ کے لیے، مجھ کو نہیں کھانا، بہت تھکا ہوا ہوں، کھانے کے لیے مت اٹھانا مجھ کو، میں سو جا رہا ہوں اب۔ تو نیند کی وجہ سے آدمی کھانا بھی چھوڑنے، کھانے کی قربانی دے دیتا ہے آدمی۔ نیند اتنی اہم چیز ہے انسان کے لیے، لیکن ایک بندہ اگر اپنی نیند اللہ کے لیے چھوڑتا ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی اس کے ایمان کی دلیل ہے، یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے، اس پر انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں اپنے نفس سے، جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں ہماری خاطر، تو ہم انہیں اپنی راہوں کی رہنمائی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا فرماتا ہے، اس کو ہدایت اللہ دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت کا معاملہ مجاہدے سے جڑا ہوا ہے، جتنا آدمی مجاہدہ کرے گا اتنی ہدایت اس کو ملتی ہے۔ جمعہ کے دن نماز کی فضیلت کیا ہے؟ فجر کی نماز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعۃ، ساری نمازوں میں سب سے افضل نماز صبح کی نماز جمعہ کے دن جماعت کے ساتھ۔ ساری نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ صبح کی نماز، فجر کی نماز۔ کس دن؟ جمعہ کے دن۔ کیسے؟ جماعت کے ساتھ میں۔ تو جتنی نمازیں ان میں سب سے افضل، علی الاطلاق افضل اس کو کہا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عید کی نماز سے بھی افضل ہے، لیکن آپ دیکھیں گے عید کی نماز کے لیے آدمی برابر آتا ہے، اور اسی دن خاص طور سے فجر کی نماز چھوڑی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر آ کے کسی سے پوچھتا ہے کہ عید کی نماز ہوتی ہے کہ فجر کے بغیر؟ تو پھر لوگ بتاتے ہیں نہیں ہوتی ہے، تو پھر مسجد میں آ کے ہی، عیدگاہ میں آ کے فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے کہ چلو بھائی عید کی نماز نہیں ہوگی، یعنی عید کی نماز پانے کے لیے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ اتنا زیادہ اہمیت عید کی نماز کی ہو گئی۔ تو انسان، دین کی خرابی یہ ہے کہ آدمی دین میں چیزوں کے مراتب کو نہ جانے۔ تو فجر کی نماز یہ بہت بڑی فضیلت اس کی ہے۔ تو جمعہ کے دن جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، بلکہ فرشتے فجر کی نماز میں آتے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر۔ فرشتے جو ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے فجر میں اور عصر میں۔ جو فجر میں آئے تھے عصر تک رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دوسرے آتے ہیں عصر میں اور وہ فجر تک رہتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ فجر میں آتے ہیں۔ تو فرشتے بدل بدل کر اس کے پاس آتے ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، پھر وہ لوگ جو رات بھر تمہارے ساتھ تھے وہ اوپر جاتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے اس کا حال بندے کا کیا ہے۔ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہوئے بھی پوچھتا ہے۔ پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، وہ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ خود ان کو نہیں معلوم تھا کیا ہونے والا ہے۔ یہ زمین پہ ڈالنے کے لیے کہا تو سانپ بن گیا ہو، تو اللہ نے ان کی اٹینشن اس کی طرف لانے کے لیے کہا دیکھ لو ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فیقولون ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، ہم نے انہیں چھوڑا اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کے پاس جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نمازی پڑھ رہے تھے۔ یعنی وہ اللہ کے پاس جا کر بندوں کی عبادت کی خبر دیتے ہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔
نماز فجر میں کوتاہی کی کئی وجوہات ہیں، میں زیادہ تفصیل سے نہیں بولوں کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں زیادہ، اور ویسے بھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے اس وقت میں، تو آدمی سوچتا ہے کہ بھائی جا کے آرام کریں گے۔ ایک وجہ اس کی ہے نیند کا غلبہ۔ رات میں شیطان یہاں پر گدی پر گرہ لگاتا ہے، کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، تیرے سامنے لمبی رات ہے، بہت ٹائم ہے تیرے سامنے، سو جا۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے، فرما برداری کر کے سو جاتا ہے اور فجر کی نماز غائب ہوتی ہے۔ تو نیند کا غلبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی فجر کی نماز میں کوتاہی کرتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے۔ دو، ایمان کی کمزوری، کبھی تو نماز چھوٹ جاتی بھائی نیند کے غلبے کی وجہ سے، تھکا ہوا ہے اور سویا رہا، ہر انسان ہے، وہ نیند میں ہوش نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن دوسری وجہ کیا ہے، ایمان کی کمزوری۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، منافقین پر فجر اور عشاء سے بھاری کوئی نماز نہیں۔ عجیب بات ہے کہ منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، ان پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں۔ تو اگر انسان پر یہ نمازیں بھاری ہو رہی ہیں اور وہ نہیں پڑھتا ہے، سستی کرتا ہے اور پسند نہیں کرتا ہے ان نمازوں کو، تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ منافق ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تیسری چیز، اللہ کے خوف کی کمی۔ کیا آپ بتائیے کوئی کمشنر اس کو بلا لے، برابر وقت پہ نہیں، وقت سے پہلے پہنچے گا، لیکن اللہ کی طرف سے ندا لگ رہی ہے اور پھر وہ نہیں آتا ہے، آتا ہی نہیں۔ اس کو دوسرا کوئی بادشاہ بلائے تو نہیں جائے گا، جائے گا۔ دنیا کا نفع اس کے سامنے ہو کہ بڑی پارٹی مل رہی ہے اور میری بڑی ڈیل ہونے والی، نہیں جائے گا، جائے گا۔ تو اس کے دل میں دنیا کا یقین ہے، آخرت کا نہیں۔ لوگوں سے، مخلوق سے ملنے کا یقین ہے، خالق کا نہیں، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ تو ایمان کی کمی اللہ کے خوف اور خشوع کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نماز میں کوتاہی کرنے کی ایک وجہ، فجر کی نماز میں تھکن بھی ہوتی ہے اور آرام آدمی کرتا ہے، کبھی کبھی غلبہ ہو جاتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر نیت کرے رات میں فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کی اور تھک کے سو جائے اور پھر آنکھ نہ کھلے، گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن آنکھ کھلنے کے بعد برش کر رہا ہے، واٹس ایپ چیک کر رہا ہے پورے، اور اس کے بعد میں ناشتہ واشتہ کر رہا ہے اور پھر جاب پہ نکل جا رہا ہے، چھوٹ گئی نا، ویسے بھی چھوٹ گئی، ختم نہیں۔ پہلا کام اس کو اٹھتے ہی کیا کرنا چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جو آدمی من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، آپ نے فرمایا کہ جو نماز سے سویا رہ جائے یا نماز کو بھول جائے، کبھی کام میں کھو گیا، بھول گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، فلیصلیها اذا ذکرها، اسے چاہیے کہ جیسے ہی اسے یاد آئے نماز پڑھے، جیسے ہی بیدار ہو نماز پڑھے۔ چھوٹ گئی تو چھوڑنا نہیں ہے، چھوٹ گئی تو چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر نماز فجر میں تقصیر کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1، آخرت کی فکر، چھوڑ کے جانا ہے، آخرت میں جانا ہے، تیاری آخرت کی کرنی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ احساس ہم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں مددگار ہوگا۔ اسی طرح سے اجر کا یقین، اجر کا یقین، اتنی ساری چیزیں ہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ دنیا کا یقین جب ہم کو بھگا سکتا ہے رات دن، سالوں سال، اور اس کے لیے بعض اوقات تو آدمی اپنا ملک چھوڑ کے بھی جاتا ہے، دوسرے ملکوں میں جا کے رہتا ہے تاکہ پیسہ زیادہ کمائے، وہاں کیا ہے، زیادہ پیسہ ہے، تو اس کی امید میں وہاں جاتا ہے۔ کیسی زندگی گزارتا ہے، ایک پلنگ کے اوپر 4 لوگ، ایک کے اوپر ایک روم میں 20-25 لوگ رہ لیتا ہے کسی بھی طرح سے، ایک نہیں 2 ڈیوٹی کرتا ہے، آنکھ لگ رہی ہوتی ہے، اٹھ کے پھر دوسری ڈیوٹی کے لیے دوڑتا ہے۔ کس کے لیے؟ پیسے کے لیے۔ اگر آدمی ڈرائیور ہو کہیں پہ، اس کے لیے فوراً کال، ہاں صاحب، فوراً نکل جاتا ہے، تو وہ صاحب ہے رب العالمین، اس کا حکم، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو اجر کا یقین ہم کو ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز جو مددگار ہے اور بہت اہم ہے، رات کی گپے بازی چھوڑنا۔ اکثر جو فجر کی نماز ضائع ہوتی ہے، وہ کیوں؟ آدمی دوستوں کے ساتھ اور خوب گپے بازی رات میں کرتا ہے، دیر تک بیٹھتا ہے، 1-2 بجے تک، پھر واٹس ایپ بھی چیک کر رہا ہے، فیس بک دیکھ رہا ہے، ساری جو قضاء عمری ہے اس کی، دن بھر کی،
ساری قضا جتنے فرض ہے نا وہ تو پورا کرے اگر سو نہیں سکتے ہو نا جہنم میں چلا جائے گا. سارے میسیجز ایک ایک کر کے چیک کرتا ہے کہ کس کا میسیج آیا. رپلائی کرنا ضروری سمجھتا ہے کیونکہ اس کو ٹک آیا ہوگا دیکھا اور جواب نہیں دیا تو ایک وہ بوجھ ہوتا ہے کہ جواب بھی دینا ہے اس کا. لمبا پورا وقت اس میں نکل جاتا ہے. پھر یوٹیوب کا معاملہ کیا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ آپ ایک ویڈیو دیکھیں تو وہ آپ کا غلام آپ کو سجیسٹ کرتا ہے یہ بھی دیکھیے نا صاحب, وہ بھی دیکھتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھتا گھڑی, ہاں اس میں گھڑی دکھائی دی کتنے بج گئے, 2 بج گئے, احساس بھی نہیں ہوا. پھر سوتا ہے 2 بجے 3 بجے سو کے کہاں فجر کے لیے اٹھ پائے گا. نیند کھلتی بھی ہے لیکن, اور وہ نیند کھلتی ہے کیسے؟ الارم لگا ہوتا ہے تو ہاتھ کی آنکھیں ہوتی ہیں, ہاں برابر وہ موبائل دیکھتا ہے, اس کو الارم بند کر دیتا ہے اور ہاتھ سیدھا واپس سے بلینکٹ میں لے لیتا ہے, سو جاتا ہے. اگر آپ اسباب ایسے پیدا کریں فجر نماز چھوٹنے کے, کیوں نہیں چھوٹے گی؟ جلدی سے سو جائیں, رات میں جلدی سو جائیں. دن بھر پڑا ہے آپ کے لیے میسیجز چیک کرنے کے لیے, اس کے میسیج کی وجہ سے آپ رب العالمین کی عبادت چھوڑ دیں, اچھی بات نہیں. آپ نے کس کو مقام دیا بڑا, بندوں کو یا خالق کو؟ تو ایک چیز یہ بھی ہے. اور جگانے والے اسباب کا اہتمام کرنا, جیسے آپ کو اگر نہیں اٹھ سکتے آپ الارم لگائیے. ویسے بھی کس کی نیند کھلتی ہے الا ماشاء اللہ, تو آدمی الارم لگائے اور عقل مندی یہ ہے کہ اس کو پہنچ سے باہر رکھے, جتنا دور رکھے اتنا اچھا. نزدیک رکھنے میں کیا ہے, وہ پکڑ میں جلدی آتا ہے اور اس کو آدمی بند کر کے پھر سوتا ہے. اب دور رکھے کہ چل کے جانا پڑے گا اس کے لیے, اور پھر اٹھنے کے بعد میں اکثر نیند کھل جاتی ہے آدمی کے لیے, پھر لگتا ہے چلو بھئی ابھی اٹھ ہی گئے تو جائیں گے. تو دور رکھیے الارم کو اپنے سے, یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور الارم لگائیے اس میں. بعض اوقات آدمی کو نہیں اٹھنا ہوتا ہے تو الارم بھی نہیں لگاتا آدمی, نہیں کرنا چاہیے ایسا. بہت سارے لوگ بتاتے ہیں بھئی ایسا ہے, ہمارے امراض یہ ہیں, کیا کریں؟ آدمی الارم بھی نہیں لگاتا ہے. لگانا چاہیے. جب اس کے پاس آج پہلے تو مشکل تھا, الگ سے اس کے لیے گھڑی لینی پڑتی تھی الارم والی. آج تو ہر آدمی کے پاس موبائل ہے اور بھیانک سے بھیانک ٹون اس میں لگا سکتے ہیں اٹھنے کے لیے کہ آدمی کی نیند جو ہے بالکل یعنی سو ہی نہیں سکے آدمی. ایسا پڑوس والے اٹھ جائیں گے, ایسا موبائل ہوتا ہے بعض اوقات. تو کیوں نہیں آدمی اٹھے, اور گھر والوں کو بھی اٹھانا چاہیے. ایک کوتاہی یہ بھی ہے کہ آدمی خود تو نماز بعض اوقات پڑھ بھی لیتا ہے, بیوی سو رہی ہیں, بچے سو رہے ہیں, اٹھاتا نہیں ان کو. کیوں؟ کون اٹھائے ان لوگوں کو؟ محنت کا کام ہے یہ. تو آدمی خود پھر پڑھ کے سو جاتا ہے اور وہ ویسے ہی سوئے رہتے ہیں, فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. گھر کی برکات میں سے یہ چیز ہے کہ گھر میں اللہ کی عبادت ہو. آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور آپ خود بھی نماز پر جمے رہیے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ, بلکہ رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ, اور اچھا انجام پرہیزگاری کے لیے ہے. اچھا انجام مالداری کے لیے نہیں ہے, شہرت کے لیے نہیں ہے, عہدے کے لیے نہیں ہے, دنیا داروں کے لیے نہیں ہے. اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. تو گھر والوں کو حکم دیجیے نماز کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا, ہم کہاں ہیں؟ وہ لوگ بے نمازی تھوڑی نہ تھے, پھر بھی نماز کا حکم دیجیے. لہٰذا ہم کو اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنا چاہیے. بعض اوقات آدمی خود نماز نہیں پڑھتا اور گھر والوں کو پھر دن میں بول نہیں پاتا ہے. کیوں؟ بیوی سے زیادہ سمجھدار ہے. بیوی کہے گی ٹھیک ہے ہم لوگ تو پڑھ لیں گے انشاءاللہ, آپ بھی کبھی کبھار فجر کو جایا کیجیے. ہاں, یہ خود نہیں پڑھتا ہے تو اب گھر میں کسی کو بول پاتا ہے, پھر کیا نماز اور کسی بھی بارے میں نہیں بولتا ہے. بچوں کو بھی ڈانٹ دے تو بچے بھی کیا کرتے ہیں, آپ تو خود فجر کی نماز نہیں پڑھتے, ہم لوگوں کو بول رہے ہیں. بچے بھی بولتے ہیں. تو آدمی کیا کرتا ہے, پھر صرف راستہ اختیار کرتا ہے کہ میں ان کو بولوں گا تو یہ پلٹ کے مجھ کو بولیں گے. تو آدمی کیا کرتا ہے, پھر ان کو نہیں بولتا ہے اور یہاں سے سارا فساد شروع ہو جاتا ہے. ہماری اپنی کوتاہی گھر کی اصلاح میں رکاوٹ بن جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں نہیں بول پاتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ ان کی اپنی زندگی میں نماز جیسا عمل نہیں ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں تو گھر کی اصلاح آسان ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہم کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنے اور اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.